بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آج ہم سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کا خط چیف جسٹس صاحب کو مل گیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ میں آئی ایم ایف کے وفد نے ملاقات کی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر خیبر پختونخوا میں کڑے احتساب کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور ایک فورس بھی بنا لی گئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم خبر شامل کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا خط چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو مل گیا ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184 کی شق 3 سے متعلق ہے، لہذا یہ معاملہ کمیٹی کو بھجوایا ہے اور اسے آئینی بینچ نے دیکھنا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان اور آئی ایم ایف کے 6 رکنی وفد کے درمیان سپریم کورٹ میں 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں چیف جسٹس صاحب نے آئی ایم ایف کو عدالتی نظام اور اصلاحات پر بریف کیا، جبکہ اس دوران چیف جسٹس صاحب نے ججز تقرری اور آئینی ترمیم پر بھی بات چیت کی گئی۔ آئی ایم ایف وفد سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف وفد کو جواب دیا، ہم نے آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ وفد کو بتایا، یہ ہمارا کام نہیں کہ آپ کو ساری تفصیل بتائیں۔ میں نے وفد کو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے ایجنڈے کا بتایا۔ آئی ایم ایف وفد کو بتایا، ماتحت عدلیہ کی نگرانی ہائی کورٹس کرتی ہیں۔ وفد نے کہا، معاہدوں کی پاسداری اور پراپرٹی حقوق کا ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اس پر میں نے جواب دیا کہ اس پر اصلاحات کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کے مطابق آئی ایم ایف وفد کو بتایا کہ آپ بہترین وقت پر آئے ہیں۔ وفد کو عدالتی ریفارمز اور نیشنل جوڈیشل پالیسی سے آگاہ کیا۔ وفد نے پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس سے متعلق تجاویز دی۔ میں نے آئی ایم ایف کو بتایا، ہم تجویز دیں گے۔ وفد کو بتایا، ہائی کورٹس میں جلد سماعت کے لیے بینچز بنائیں گے۔ وفد سے کہا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 2 طرفہ ہونا چاہیے۔ اس پر وفد نے کہا، ہم پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا تحفظ چاہتے ہیں۔ میں نے وفد سے کہا، ہمیں عدلیہ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاہیے ہوگی۔ ایک سوال کے جواب میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184 کی شق 3 سے متعلق ہے۔ میں نے کمیٹی سے کہا، اس خط کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں۔ بانی پی ٹی آئی کا خط ججز آئینی کمیٹی کو بھجوایا ہے، وہ طے کریں گے۔ یہ معاملہ آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت آتا ہے، لہذا اسے آئینی بینچ نے ہی دیکھنا ہے۔ عدلیہ میں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات سے متعلق سوال پر چیف جسٹس صاحب نے کہا، خط لکھنے والے ججز کی پرانی چیزیں چل رہی ہیں۔ خط لکھنے سے متعلق پرانی عادتیں جلد ٹھیک ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ججز سے کہا، سسٹم کو چلنے دیں، سسٹم کو نہ روکیں۔ میں نے کہا، مجھے ججز لانے دیں۔ چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ 4 ججوں کا خط ابھی کھولا بھی نہیں تھا، دیکھا ٹی وی پر چل رہا ہے، نہ جانے انتظار کیوں نہیں کرتے۔
پنگ کر جاتے ہیں۔ خط لکھنے والے ججز کو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی ہر میٹنگ میں مداخلت کی بات ایجنڈا آئٹم نمبر 1 پر ہوتی ہے۔ میں اپنی بات متعلقہ فورم اور وقت پر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جوڈیشل کمیشن میں تبدیلی آئی ہے۔ خوبصورتی یہ ہے کہ کوئی بھی جوڈیشل کمیشن ممبر نام دے سکتا ہے۔ بہت اچھے ججز آ رہے ہیں۔ اگر کل بائیکاٹ نہ کرتے تو ایک اور اچھا جج سپریم کورٹ میں آ جاتا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا، ججز کا ہائی کورٹ سے تبادلہ اور سینیارٹی 2 الگ معاملات ہیں، انہیں مکس نہ کیجیے۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اپنی رائے دے چکا ہوں۔ میری رائے پر عدالتی نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، جسٹس گل حسن صاحب اور اورنگزیب صاحب کو سپریم کورٹ لانے کا حامی ہوں۔ میرے بھائی ججز جو کارپوریٹ کیسز کرتے ہیں وہ آج کل کیسز ہی نہیں سن رہے۔ جسٹس میاں گل حسن صاحب اور اورنگزیب صاحب ٹیکس کیسز میں ایکسپرٹ ہیں، انہیں قائم مقام جج کے طور پر لایا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کے آئندہ اجلاس میں ان کا نام دوبارہ زیر غور ہوگا۔ انہوں نے کہا، عدالتی اصلاحات کے لیے عدالتی پالیسی میکنگ کمیٹی کی میٹنگ بلا رہے ہیں۔ کورٹ پیکنگ کا الزام اور تاثر غلط ہے۔ عدلیہ میں ججوں کی ضرورت ہے۔ مداخلت کا خط لکھنے والے ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو حلف کے بعد گھر بلایا۔ اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ہدایت پر خیبر پختونخوا میں کڑے احتساب کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب کی ہدایت پر مشیر احتساب مصدق عباسی صاحب نے اینٹی کرپشن فورس ایکٹ تیار کر لیا ہے۔ اینٹی کرپشن فورس میں 3 ونگز ہوں گے اور فورس کی سربراہی ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن کریں گے۔ فورس میں 10 سے زیادہ افراد کو بھرتی کیا جائے گا، جنہیں 4 ماہ کی ٹریننگ دی جائے گی، جبکہ پراسیکیوشن کا ڈی جی کنٹریکٹ بنیادوں پر بھرتی کیا جائے گا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ محکمہ اینٹی کرپشن بے نامی جائیدادوں کی تحقیقات کر سکے گا۔ عوام سے دھوکہ دہی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے اختیارات بھی اینٹی کرپشن کو حاصل ہوں گے، جبکہ اینٹی کرپشن فورس میں نئی بھرتیاں کر کے ڈیوٹیشن عملے کو واپس بھیجا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ایکٹ کے تحت انویسٹیگیٹر 6 ماہ میں انکوائری مکمل کرے گا۔ 6 ماہ میں انکوائری مکمل نہ ہونے پر 1 سال کا وقت دیا جائے گا اور 1 سال میں انکوائری مکمل نہ ہونے پر بند کر دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق ادارہ عدالتوں میں کیسز لڑنے کے لیے اپنے پراسیکیوٹر بھرتی کرے گا۔ معلومات دینے والے شہری اور اچھی تحقیقات کرنے والے افسران کو انعامات دیے جائیں گے، جبکہ غلط کیس بنانے والے اہلکاروں کو 3 سے 7 سال کی قید ہوگی۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مشیر احتساب خیبر پختونخوا مصدق عباسی صاحب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے مجوزہ قانون کی منظوری دے دی ہے، اب اس کی جلد کابینہ سے منظوری لیں گے۔ مصدق عباسی صاحب کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے وژن کے مطابق کرپشن کرنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نئے قانون کے تحت کرپشن کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ گزشتہ دنوں پی ٹی آئی رہنماؤں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، جس دوران بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا میں کرپشن سے متعلق آگاہ کیا گیا تھا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔